محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے درسگاہ میں لوگوں کو قربانی کے مسائل، طریقہ کار اور اس کی ثمرات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے درس و تدریس فرما رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک قربانی میں قربانی کرنے والوں کے لیے قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی جتنے بال اتنے ہی نیکیاں۔ لیکن چند ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کی قربانی ان کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گی، یعنی ان 3 لوگوں کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ 3 بدبخت لوگ ایسے ہی قربانی کے جانور کتنا بھی خرچہ کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کی جانب دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے شرف قبولیت حاصل پائے گا۔ ان 3 بدبخت لوگوں کی قربانی بس ایسے ہی ہوگی، انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا اور کھا لیا، اس کا اجر ثواب کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ امام جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا، درس تدریس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ بتائیں قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں اجر ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنے ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوئی، ذرا حساب لگائے، قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملے گی۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے اس دنیا میں قربانی کا آغاز کس وقت ہوا تھا۔ یقیناً آپ سب کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہی جائے گا، لیکن یہاں میں اس بھیڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے اتارا تھا، بلکہ تقرب کی نیت سے ذبح کرنے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے قربانی سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے کیسے پیش کیا اور تب کیا کیا ہوا، جان لیجئے۔ قربانی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے 41 اولاد اس دنیا میں موجود تھے، جن میں 20 جوڑواں اور ایک اکیلا لڑکا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوبارہ امید سے ہوتے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی کے ساتھ شادی کر دی جاتی، لیکن جب حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تو جو جوان ہونے پر دونوں ایک لڑکے کے لیے جھگڑنے لگے جو ان سب میں خوبصورت تھی اور وہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی کی شادی حابیل سے، یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہے، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عقیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف
ان کے والد تھے بلکہ ایک پیغمبر بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا اس کے لیے تم دونوں کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنی پڑے گی۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربانی کیا، قابل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد قابل نے وہ سب ماننے سے انکار کر دیا، حابیل کا دشمن بن گیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ حابیل نے اسے سمجھایا اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم عظیم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن قابل نے ایک نہیں سنی۔ ایک رات جب حابیل سو رہا تھا، قابل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر میں دے مارا، جس سے حابیل کی موت ہو گئی۔ یاد رکھے وہ دمبا جو حابیل نے کوہ صفا میں اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی تھی، تو آپ اس دمبے کے بارے میں جب جانیں گے اس کے ساتھ کیا ہوا تو آپ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے جو قربانی کی تھی وہ کیسے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی اور آپ کے اولاد کی تعداد 20 تھی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی اگر ان کے 10 بیٹوں ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کرے تو ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ ان سب نے والد کا حکم مانا اور خرا اندازی میں ان 10 بیٹوں کا نام ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کا نام خرا میں نکلا۔ حضرت ابو مطلب ان ذبح کرنے کے لیے حرم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا، اس کو ذبح کرے گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی تھی اور وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، اس لیے یہ طے ہوا حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربانی کیے جائے۔ تب حضرت عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے کر جا کر قربان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ناظرین اکرام، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں جانتے ہیں جس قربانی کی بدولت آج ہر سال مسلمان بڑی عید کی روز قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات یہ خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، بے شک اللہ تمہیں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹی کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، انہوں نے لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنے چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کا بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لے، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنے کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔
جس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھیجا وہ وہی دمبا تھا جس کو حابل نے ہزاروں سال پہلے کوہ صفا پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ ہمارا عید الاضحیٰ کی قربانی کی ابتدا ہے، جس کا آغاز اس دنیا کی دو اہم شخصیت کی قربانی کے واقعے سے ہوا تھا، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گزر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لوگوں کو وعظ نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت، قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو، دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا، اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتے؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ کون کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنے کم علمی نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں، بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہم آپ کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور یہاں سے اولاد لے کر ہی جائیں گے، ہمیں روزگار دے دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے نادان کے آورزی کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے، لعنت انسان، میں تیرا خدا تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا؟ جس خالق حقیقی کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھی کیوں نہیں مانگتا؟ یہ سب کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیرے خالی جھولوں کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے۔ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ تو اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا، اس سے اپنے خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دی جائے، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جب ایک انسان کسی بڑی اور مشہور شخصیت سے مرعوب ہو کر اسے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتا ہے اور دن رات اس کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے، کہیں یہ بڑا آدمی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھ سے ناراض ہو کر کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا پھر یہ بڑا آدمی مجھ سے خوش ہو جائے تاکہ مجھ سے خوش ہو کر یہ میرے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے اور مجھے مال دولت مل جائے، تو یہ سوچ ہی دراصل گمراہ کن سوچ ہے، اور یہی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے نفع نقصان کا واحد مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو سب کو رزق عطا کرتا ہے، سب کے حاجات روائی کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی شخص مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی شخص مجھے فائدہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضب ناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے
اس وقت وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا تو ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کبھی اپنے اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائے گئی خوراک ان کے آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم حیا چھین کر تمہارے اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، اس کے لیے راہ نجات بن جاتا ہے۔ یقیناً جب کوئی شخص اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے خاطر قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے لیے سابقہ گناہوں کی بخشش مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس عمل سے اللہ کی رضا قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرما جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما اور تمام مسلمان کی قربانی کو قبول منظور فرما جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میرے آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ